پہلا سیگمنٹ ہے انمول موتی، اور جس کے تحت میں نے بتایا آیات قرآنی کے فوائد۔ تیسری آیت یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 32 اور 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوا علی فتفق مسحا بالسوق والعناق۔ بے شک میں نے محبت کی، مال کی محبت اپنے رب کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے پردے کے پیچھے، لوٹاؤ ان کو مجھ پر، پس لگ گئے وہ جھاڑنے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو۔ اللہ اکبر، عجیب آیت ہے۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اڑنے والے گھوڑے تھے، اور وہ گھوڑے بہت ان کو پسند تھے۔ اس کا بھی ایک طویل قصہ ہے کہ کس انداز سے انہوں نے وہ گھوڑے حاصل کیے۔ تو اڑنے والے گھوڑے تھے اور بڑے خوبصورت حسین۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے عصر کے بعد ان گھوڑوں کو دیکھنے لگے، ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے، ان کے پروں کو دیکھ، ان کی رعنائی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایسے منہمک ہوئے کیونکہ ایک دو گھوڑے نہیں، سینکڑوں گھوڑے تھے اور آپ کو بہت پسند تھے وہ، اور اتنا طویل وقت اس میں صرف ہو گیا کہ عصر کا وقت نکل گیا، غروب آفتاب، یعنی یہ جو فرمایا حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ سورج جو ہے وہ غروب کی طرف جا کے غائب ہو گیا، یعنی عصر کا وقت نکل گیا، اور ان کو اس کا احساس ہی نہیں رہا کہ میں گھوڑوں کے دیکھنے کے اندر ایسا منہمک ہوا ہوں، ان کی خوبصورت رعنائی کو، ان کی ملائمت کو ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھ رہے، خوش ہو رہے ہیں، لیکن ادھر جو ہے عصر کی نماز فوت ہوگی، غروب آفتاب ہو گیا۔ اب جب ان کو تنبہ ہوا کہ اوہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو بے چین ہو گئے اور جلدی سے کہا کہ وہ گھوڑے جو لے کے آؤ سامنے۔ اب گویا کہ اب وہ جو ایک لغزش ہو گئی کہ جب وہ نماز جو اپنے قضا ہو گئی، تو آپ نے ان گھوڑوں کو بلایا، کہا کہ اس دنیا کے مال کی وجہ سے چونکہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں اپنے رب کے ذکر اور یاد سے غافل ہو گیا، اور اپنے دنیا کے مال میں منہمک ہو گیا، لہٰذا تلوار لی، اور تلوار لے کر جو ہے اللہ کے اذن کے ساتھ جو ہے گویا کہ اپنی توبہ کا اظہار اس طرح کیا کہ گھوڑوں کی پنڈلیاں کاٹنے لگے، ٹانگیں کاٹنے لگے اور گردنیں کاٹنے لگے، قتل کیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر، خاص طور بنی اسرائیل میں، توبہ قتل کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ کبھی قتل نفس، اپنے آپ کو قتل کرنے کا، جب بنی اسرائیل میں واقعہ جب ہوا، بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کیا، اپنوں کو قتل کیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو اپنے مال کو قتل کیا، اب مال اگر جاندار ہے تو اس کے قتل کو حکم دے دے گا، گھوڑوں کو قتل کرو، کہ سلیمان گھوڑے جب تو قتل کرے گا، جن کی محبت میں اللہ کی محبت نے پس بو ڈالی ہے، ان کو تم اللہ کے لیے جب قتل کرو گے، اپنے سے دور کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تیرے قریب آ جائے گی، اس لیے فرمایا۔ تو اس لیے جو ہے اس پر جو حضرت سلیمان نے کہا تھا، بے شک میں نے محبت کی، دنیا کی محبت اور عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے غفلت کر لی اس سے، اور یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلا گیا، ان گھوڑوں کو لے کے آؤ، یہاں تک کہ مسم بالسوق والعناق، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑنے لگے ان کی گردنوں پنڈلیوں کو، مطلب یہ تلوار ان پہ پھیرنے لگے، مطلب ان کو قتل کرنے لگے۔ اور یہ جمہور یہ مفسرین کی جو ہے وہ تفسیر ہے کہ آپ نے ان گھوڑوں کو اور ان کی گردنوں کو اور ان کی ٹانگوں کو جب وہ کاٹا۔ تو یہ جو آیت اس میں توبہ اور ندامت بطور کفارہ کے آپ نے پیش کی ہے، اس کے اندر بیان ہے، لہٰذا اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ہے وہ لغزش کو معاف فرمایا۔ اب جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، یہ محبت کے اندر اس کو زبردست تاثیر ہے۔ شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا تو بیوی ان آیات کو لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لے، یا اپنے الٹے بازو میں باندھ لے، یا اپنی شمیز وغیرہ میں اندر وہ تعویذ جو ہے وہ پن سے لگا لے، یا اپنی چٹیا کی پونی وغیرہ کے اندر ڈال لے تاکہ شوہر کو پتہ نہ چلے، تو کمال کی تاثیر ہے، شوہر اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی، بے اعتنائی کرتی ہے، تو شوہر جو اسی تعویذ کو بنا کے اپنے گلے میں ڈال لے، یا اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لے، یا اپنی جیب میں ڈال لے، کسی بھی طریقے سے اپنے پاس رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی کے دل کو جو ہے اس کی محبت کی طرف راغب کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی جائز محبت ہے، ماں باپ چاہتے اولاد ہم سے محبت کرے تو ماں باپ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں،
یا اگر تعویذ نہیں بنانا چاہتے تو اس آیت کو 11 مرتبہ تلاوت کر کے گھر کے کھانے پینے پہ دم کر دیں، تو گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور پوری فیملی الفت محبت کے ساتھ آپس میں زندگی گزارے گی۔ اور اگر کوئی دور ہے شخص، اس کی محبت چاہتے ہیں تو یہی آیت 11 مرتبہ چینی پہ دم کرے، چینی پہ دم کر کے 1 چمچ چینی چاول کا چمچ لے کے اس چینی کو جو ایک چینٹیوں کے سامنے ڈال دیں یا چلتے پانی کے اندر بہا دیں، تو آپ دیکھیں گے یہ 21 دن پابندی سے کر لے، زبردست تاثیر ہے، کہیں بھی ہوگا آپ کی محبت کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ تو محبت کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا۔ عجیب آیت ہے یہ آیت، جو ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 34 نمبر آیت ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک ایسا عمل ہو گیا، ایک ایسی بات ہو گئی جس پر ان کو تنبیہ کی گئی، اور اس تنبیہ کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہوئے اور توبہ طائب کی اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ اور یہ متفق علیہ صحیحین کی حدیث سے بخاری مسلم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بات کہی، اور ہوا یہ کہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فوجی لشکر تھا، اس فوجی لشکر نے کسی مارکے کے اندر کچھ سستی دکھائی، کچھ تکاسل دکھایا، اس دل جمی کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ نہیں لڑے جیسا ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ تو آپ بڑے جو ہے افسردہ تھے، دل برداشتہ ہوئے، تو آپ نے گھر آ کے یہ عہد کیا کہ میں آج رات میں اپنی تمام بیویاں جو تقریباً 99 یا 90 تھیں، اور ایک روایت میں 100، میں اپنی 100 کی 100 بیویوں کے پاس چکر لگاؤں گا، اور ہر ایک کے ساتھ میں قربت کروں گا، اور ہر ایک سے ایک بیٹا پیدا کروں گا، ہر ایک سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا جو ہے گویا کہ وہ کل جو ہے وہ میدان جہاد کا مجاہد بناؤں گا، کیونکہ گھر کی 100 جو ہے مجاہدوں کی فوج ہوگی، پھر مجھے یہ ان لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا پڑے گا، گویا کہ میں اپنی فوج تیار کروں گا گھر کی۔ یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آج یہ ایسا کروں گا۔ تو فرشتے نے آہستہ سے کہا حضرت سلیمان کو انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، اور جس ہر ایک کے ساتھ صحبت کروں گا، اور بچے پیدا ہوں گے، ان کو مجاہد بناؤں گا، انشاءاللہ کہہ دو۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی خاص کیفیت میں تھے، انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، اس کا خیال نہیں رہا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ اس رات جو آپ نے تمام بیویوں کے ساتھ جو صحبت کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً جو ہے 100 بیویاں تھیں اور 200 لونڈیاں تھیں، شرعی لونڈیاں۔ تو آپ نے سب سے صحبت کی، یہ سوچ کے کہ ہر ایک سے ایک بچہ پیدا ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو، کوئی حمل نہیں ٹھہرا۔ ایک عورت کے ہاں حمل ٹھہرا، اور وہ بھی ایک لوتھڑا، یعنی وہ آدھا دھڑ جو ہے نا، جو وہ بھی پورا نہیں بنا تھا، وہ دھڑ پیدا ہوا، جس کو جو ہے یہاں جسد کہا قرآن نے، وہ دھڑ پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 کی 100 بیویوں سے اس کو ایک بچہ عطا فرماتے، اور ہر بچہ میدان جہاد کا مجاہد بنتا۔ تو گویا کہ 100 مجاہد اسلام میدان جہاد میں اترتے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ جو ہے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو یہ جب تنبیہ ہوئی تو ثم اناب، اس لیے قرآن ثم پہ انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی، اس لیے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر جسدن، ایک دھڑ، کیونکہ دائی نے بچہ لیا اور کیا پیدا ہوا، ایک دھڑ پیدا ہوا مردہ، اور ان کی کرسی پہ ڈال دیا۔ انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کہا کہ یہ پیدا ہوا۔ اب ان کو اندازہ ہو ہو جو انشاءاللہ میں نے نہیں کہا اس کا نتیجہ ہے، تو فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثم اناب، اللہ سے رجوع کی، توبہ کی۔
یہ پس منظر اس آیت کا، لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی فیوچر کے اعتبار سے کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہو، کیونکہ انشاءاللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور محبت کی طاقتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، پھر کسی بھی قسم کا کام ہو اللہ تبارک و تعالی کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر انشاءاللہ نہ کہو تو پھر آپ نے دیکھا حضرت سلیمان جیسے پیغمبر، ان کی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ درخور اعتنا نہیں کیا اور وہ کہیں وہ جو کچھ بھی نہ پیدا ہوا، اس لیے اس چیز کا لحاظ کریں۔ تو گویا کہ اس میں جو تنبیہ کر دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ کسی بھی آئندہ کے کام کے لیے انشاءاللہ کہا جائے۔ اب جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ ہے کہ ظالم حکمران ہے، کوئی ظالم حکمران آپ کے ملک کا ہے، کسی دوسرے ملک کا ہے، دنیا میں کسی خطے کا ہے ظالم، اور اس کا ظالم ہونا کنفرم ہے، اس کے لیے کمال کی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ اس آیت کو 41 ٹائم 41 مرتبہ جو ہے وہ کالی مرچوں پہ دم کریں، کالی مرچوں پہ 41 مرتبہ کالی مرچوں پہ دم کریں۔ اور کالی مرچیں کتنی ہوں؟ اصل تو یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جو نام ہے اس نام کی جتنے عدد ہوں اتنی کالی مرچیں آپ لیں، بس اس کے 110 عدد ہیں تو 110 عدد علی نام ہے، اس کے 110 عدد ہے مثلا، تو آپ 110 جو ہے نا کالی مرچیں لیں، اس کے اوپر یہ آیت 41 مرتبہ دم کریں، پھونکنے بعد وہ کالی مرچیں کسی کنویں میں یا چلتے پانی میں ڈال دیں۔ کسی بھی قسم کا ظالم حکمران کہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو معذور کر دیں گے، وہ دفع ہو جائے گا۔ اور آج آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کیسے ایسے خطے ہیں کہ جن خطوں پہ ظالم حکمران اور دنیا کے اندر ظلم ڈھا رہے ہیں، معصوموں کا خون چوس رہے ہیں، اور جب وہ پاک دامن عورتیں مسلمان ان کی عزت دریاں ہو رہی ہیں، اور ایسے ایسے خطوں کے اندر خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے تو ظلم کے لیے کمال کی اس کے اندر تاثیر ہے، یہ عمل کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی جب ملازمت یا آپ کا کوئی باس ہے، افسر ہے، حکمران بڑا ظالم ہے، ظالم ظلمات زیادتی کرتا ہے، آپ کی جو آپ کی محنت اس کا پورا حق نہیں ادا کرتا ہے، آپ پر زیادتی کرتا ہے، اس کا حق پورا دیتا نہیں، آپ کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتا، یہ کیفیت ہے، اور آپ چاہتے اس کا کہیں ٹرانسفر ہو جائے، یہ کسی دوسری جگہ دفع ہو جائے، تو زبردست تاثیر۔ آپ 11 کالی مرچیں لیں، 11 کالی مرچیں لے کے اسی آیت کو 11 مرتبہ تلاوت کریں، تلاوت کر کے دم کریں، اور ان مرچوں کو جو ہے وہ چلتے پانی میں ڈال دیں، اور یہ آپ روزانہ کریں گے 11 دن تک، روزانہ 11 دن تک کریں، انشاءاللہ 11 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ فرما دے گا، اور وہ باس کا وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا، اور کوئی دوسرا مہربان باس جو ہے آپ کے اوپر آ جائے گا۔ یہ ایک تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے بدبخت ہے، بہت ہی برا شخص ہے، اور آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، پڑوس میں، اور آپ چاہتے ہیں یار یہاں سے دفع ہو جائے، یہ تو پورے محلے کو اسے گندا کر رکھا ہے، پورے شہر کے لیے بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے، اس کو شہر سے اس جگہ سے نکالنا آپ چاہتے ہیں، تو زبردست تاثیر۔ یہی آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی، 21 ٹائم پڑھنی ہے، اور 21 ہی کالی مرچیں لینی ہیں، 21 ہی کالی مرچیں لے کے ان سب کے اوپر 3 پھونکے مارنی ہیں، اور وہ جو کالی مرچیں ہیں ان کو چلتے پانی میں ڈال دینا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ 3 دن کے وقفے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، 9 دن گویا کہ ہو جائیں گے، 3 دن کے وقفے 3 مرتبہ آپ نے کالی مرچیں ڈالنی ہیں، گویا کہ 11 سے 33 کالی مرچیں ٹوٹل آپ کنویں کے اندر ڈالیں گے، انشاءاللہ اس دوران میں اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں شہر سے دفع دور کر دیں گے۔ یہ زبردست تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ بچہ یہ بڑا ہے، اس پر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، کوئی ہوائی خلل ہو گیا ہے، اور وہ بالکل یہ کہتے ہیں نا کہ عجیب کیفیت اس کی مخبوط الحواس ہو گیا ہے، اور طرح عجیب و غریب سی باتیں کرتا ہے، تو اس قسم کی اس کی خیر کیفیت ہو گئی، تو اس کے لیے زبردست تاثیر۔ یہی آیت 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اس کے کانوں میں 3 پھونکے مارے زور سے، تو سیدھے میں الٹے میں زور سے 3 پھونکے مار دیا کریں، روزانہ یہ عمل کریں، 11 دن تک 3 مرتبہ یہ آیتیں 3 پھونکے ماریں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کی اندر سے وہ آسیب کے خلل کا جو اثر ختم فرما دیں گے، جو جناتی کیفیت رفع ہو جائے گی، اور بالکل بھلا چنگا ہو جائے گا۔
یہ زبردست سے. تو گویا کہ اس طریقے سے آپ ان آیات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان آیات قرآن کے منافع اور ثمرات آپ کو نصیب فرمائیں گے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.